آج تمہارے گھروں میں جو ننگے ناچ نچائے جاتے ہیں، میں یہ نہیں کہتا کہ عورتیں ننگی ہو کر ناچ رہی، نہیں، بلکہ وہ حدیث مجھے یاد آتی ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا قیامت کے قریب تم دیکھو گے کہ زنا اتنا عام ہو جائے گا کہ اس طرح سے لوگ سڑکوں پر کریں گے جیسے گدھے اور کتے جوڑا کھاتے ہیں۔ زنا اس طرح سے عام کر دیا جائے گا، بے پردگی اور اخلاق سے گری ہوئی حرکتیں ایسی عام ہو جائیں گی۔ آج تک ہمارے مشرقی روایات میں اس طرح سے حرکتیں تو ابھی دیکھنے کو نہیں ملی، لیکن ہر ایک کے ہاتھ میں جو انٹرنیٹ آیا ہوا ہے، موبائل اسکرین نے وہ ساری چیزیں تمہیں دکھا دی ہیں۔ ٹیلی ویژن دنیا نے یہ تمہیں اخلاق سے گھری ہوئی زنا کی ننگی تصویریں دکھانا شروع کر دیا ہے۔ مجھے ڈر لگتا ہے ایک دو نہیں، سینکڑوں نوجوان بچوں نے صرف اور صرف انہی بے حیا تصویروں پر اپنی زندگی برباد کر دی۔ کتنوں کی جوانی ختم ہو گئی پتہ ہے آپ کو؟ آج اس ظالم دنیا نے تمہاری آنکھوں کو خریدنے کے لیے سب سے زیادہ اگر آج انٹرنیٹ پر کوئی چیز چلتی ہے تو پورنوگرافی ہے، بے حیائی، ننگی تصویریں، اور اس طرح انداز سے کہ اس کا ایڈکٹ ہو جاتا ہے جوان، جس طرح سے نشہ کا ایڈکٹ ہوتا ہے۔ بہت سارے نوجوان پورنوگرافی کے ایڈکٹ ہو چکے ہیں۔ مجھے وہ بات بھی یاد آتی، میرے آقا نے فرمایا تھا قیامت کے قریب انگلیوں کے پور سے گناہ کیے جائیں گے۔ میرے آقا نے کیا فرمایا تھا؟ انگلیوں کے پور سے گناہ کیے جائیں گے۔ ہو سکتا ہے اس وقت اس کا تصور بھی نہ ہو کہ انگلیوں کے پور سے کیا کیا جا سکتا ہے، لیکن آج ہر کوئی جانتا ہے۔ یہ ٹچ اسکرین آ کر کے اس نے ثابت کر دیا کہ سارے گناہ اس انگلی کے پور سے ہی ہو رہے ہیں، انگلیوں کے ٹچ سے ہوتے چلے گئے۔ آپ کیا سمجھتے ہو رات کی تاریکی میں یا تنہائی کے کمرے میں بیٹھ کر بے حیائی کی تصویریں دیکھ لیں اور گندی فلمیں دیکھ لیں، کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، ماں باپ نہیں دیکھ رہے، پردہ لگا ہوا ہے، دروازہ بند ہے۔ ایک بات یاد رکھنا ہے مسلمانوں، تم اپنے نبی کو حاضر و ناظر مانتے ہو، حاضر و ناظر مانتے ہو، اور اللہ رب العزت قرآن میں کہتا ہے یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، وہ اللہ ہے جو تمہاری آنکھوں کی خیانت کو بھی دیکھ رہا ہے اور تمہارے دلوں میں چھپے ہوئے حالات کو بھی دیکھ رہا ہے۔ کیا تم رب ذوالجلال کو دیکھنے کی حالت میں بے حیا بن سکتے ہو، ننگے بن سکتے ہو؟ آج میں ان باتوں پر توجہ اس لیے دے رہا ہوں کہ آج ہمارے بچوں کو اگر کسی چیز نے برباد کیا ہے تو اسی دنیا نے برباد کیا۔ اس سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ اس سے باہر آنے کا طریقہ کیا ہے؟ جو نوجوان انٹرنیٹ کی دنیا میں اپنے اخلاق تباہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، اس سے باہر کیسے آئیں گے؟ ایک ہی نسخہ ہے، ایک ہی علاج ہے، ان آنکھوں کو تڑپ اور تمنا دے دو تاجدار مدینہ کو دیکھنے کی، ایک بار اس چہرے پاک کو دیکھنے کی تڑپ پیدا کرو۔ دیکھنا حضور کو دیکھنے کی جو آنکھیں ہیں نا، وہ پھر بے حیا کبھی نہیں ہو سکتی، وہ بے حیا نہیں ہوں گی۔ میرے عزیزو، چھپی ہوئی باتیں تو دور کی ہیں، یا مجمع کی بات تو دور کی ہے، وہ تنہائی میں بھی آنکھ اٹھا کر کے کبھی اجنبیہ کی طرف نہیں دیکھے گا، اس لیے کہ وہ آنکھیں بچا کر رکھتا ہے کہ مجھے حسن مصطفیٰ کو دیکھنا ہے، نبی پاک کو دیکھنا ہے۔ آؤ میں تمہیں بتا دوں، اس رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا تصور جب تک تم اپنے ذہن و دماغ میں نہیں لاؤ گے، تب تک یہ دنیا بار بار تمہیں ٹوچن مارتی رہے گی، دھوکہ دیتی رہے گی۔ تم روز توبہ کرتے ہو، پھر تنہائی میں جاتے ہو تو گناہ کر بیٹھتے ہو، روزانہ تم اپنے گناہوں سے باز آنے کی بات کرتے ہو، لیکن پھر اکیلا پن محسوس ہوتا ہے، اسی گناہ کی وادی میں چلے جاتے ہو۔ اس کا علاج یہی ہے کہ تڑپ پیدا کرو، تمنا پیدا کرو کہ مجھے دیکھنا ہے تو پہلے نمبر پر میرے مصطفیٰ کو دیکھنا ہے، میرے آقا کو دیکھنا ہے، اور اسی آس میں دنیا سے چلے جاؤ گے۔ قسم خدا کی، اگر یہاں دیکھنا میسر نہ بھی آیا کوئی بات نہیں، قبر میں پہنچو گے تو میرے مصطفیٰ کی زیارت ضرور ہوگی۔